نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سکال وسکالۃ القلوب ذکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علم کی کمی اخلاص سے دور ہوتی ہے، علم کی کمی عمل سے دور ہوتی ہے، اور عمل کی کمی اخلاص سے دور ہوتی ہے، اور اخلاص حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا علم حاصل کرو نمک کی طرح اور اس پر عمل کرو آٹے کی طرح۔ جس طرح آٹے میں معمولی علم نمک ڈالا جاتا ہے، کم نمک ڈالا جاتا ہے، اسی طرح جتنا بھی علم ہو اس پر عمل اس درجے کا ہو۔ حضرات صحابہ کا معمول تھا، وہ دین کو علم کی نیت سے نہیں سیکھتے تھے، عمل کی نیت سے سیکھتے تھے۔ جس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل معلوم ہوتا تو ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ہمارے یہاں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے تو ایک نیا سلسلہ چل پڑا ہے، ہم علم کو معلومات کے لیے سیکھتے ہیں، علم کو معلومات کے لیے سیکھتے ہیں کہ جی ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ علم کو معلومات کے لیے نہیں سیکھنا چاہیے، علم کو معمولات کے لیے سیکھنا چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہمارے علم میں آئے، ہمیں معلوم ہو، تو اس کو صرف اس نیت سے نہ پڑھا جائے کہ جی میرے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ میں اس پہ عمل کروں۔ بظاہر بات چھوٹی لگتی ہو یا بڑی لگتی ہو، جو بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو، پھر اس پر سب سے پہلے خود عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم وقودها الناس والحجارہ۔ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ترتیب ہے۔ جو علم ہمیں معلوم ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمیں معلوم ہو، سب سے پہلے کوشش کرے کہ اس پر خود عمل کرے، پھر اس پر اپنے گھر والوں سے عمل کرے، اور پھر یہ بتدریج جو ہے اس کو بڑھاتا چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو آپ کو اس میں یہی ترتیب ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا، آپ کو حکم دیا گیا دعوت دو، تو سب سے پہلی جو دعوت آپ نے دی وہ اپنے گھر سے دی۔ غار حرا سے جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری تھی، پہلی دفعہ ہوا۔ بی بی عائشہ سے کہا میرے اوپر کمبل اڑا دو، سردی محسوس ہوتی تھی۔ بی بی خدیجہ سے فرمایا تو بی بی خدیجہ نے عرض کی کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا ایسا ایسا معاملہ ہوا، ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ پھر بی بی خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ میری بات پر کون یقین کرے گا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں یقین کروں۔ تو سب سے پہلے دنیا کے اندر جس مرد و خواتین میں سے مجموعی طور پر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں کہ جی ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے پوری بات سنی اور پھر فرمایا آپ نبی ہیں وقت کے، اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن وہ زندہ نہیں رہے۔ اور پھر مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان۔
حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ملک شام میں کہیں تجارتی دورے پہ تھے، خواب دیکھا. تو وہاں جو عیسائی راہب تھا، یہ جو عرب لوگ تھے یہ عیسائی نہیں تھے، یہ بت پرست تھے. تو وہاں جو عیسائی راہب تھے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی آپ نے کہ جی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ان کا ظہور ہوگا اور آپ ان پہ ایمان لائیں گے، یہ اس کی تعبیر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صدیق کو ایمان کی دعوت دی، سب سے پہلے آپ مسلمان، ترتیب دیکھیں آپ، پہلے گھر، پھر دوست احباب، حضرت علی پھر ایمان لائے، پھر بڑھتے بڑھتے پھر خاندان والوں کی دعوت کی. یہ میں اپنے ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں، یہ جو ہم لنگر بناتے ہیں نا، یہ یہاں سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے لوگوں کو بلایا. مقصد ان کی دعوت نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ میں ان کو دین کی، ایمان کی دعوت دوں گا، اسلام کی قبولیت کی دعوت دوں گا. ان کا کھانا کیا اور پھر دعوت کے بعد ان سے یہ اس موضوع پہ اظہار خیال فرمایا. پھر مکے والوں کو دعوت دی، پھر بتدریج یہ پھیلتا چلا گیا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ویسے بھی یہ دانش مندی نہیں ہے کہ ایک شخص کے خود اپنے گھر میں آگ لگی ہو اور وہ دوسروں کے گھر کی آگ ہو جاتا پھرے، یہ دانش مندی نہیں ہے. دانش مندی یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر کی آگ بجھائے، پھر دوسروں کے گھر کی، اور پھر بتدریج بڑھتا رہے، بتدریج بڑھتا رہے. لیکن ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دائی ہوتا ہے نا، اس کی زبان میں تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب اس کا عمل اس کے موافق ہوتا ہے. جس کا عمل موافق نہیں ہے اس کی بات میں تاثیر نہیں ہے. یہ الفاظ کی تاثیر نہیں ہوتی، یہ الفاظ کی نہیں، یہ اس کے عمل کی تاثیر ہوتی ہے. یہ الفاظ کس کے منہ سے نکلتے ہیں یہ اہمیت رکھتا ہے. بھئی عربی ہے، ایک عام عربی ہے، ایک حدیث شریف کی عربی ہے، ایک قرآن شریف کی عربی ہے. ہمارے یہاں خانقاہ میں مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، لیاقت پور کے تھے، حضرت مفتی کلیم اللہ شاہ صاحب کے خلیفہ مسکین پور والوں کے. تو حضرت مفتی صاحب جو تھے یہ حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. میں اس وقت چھوٹا تھا، پرانی بات ہو گئی، کوئی 30 سال پرانی بات ہوگی، حضرت کا وصال ہو چکا. تو حضرت فرمانے لگے بیان میں کہ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے تو میں ان کی زبان سے نور کو نکلتا ہوا دیکھا کرتا تھا. اب عربی تو اور بھی عربی ہے بھائی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں تو ان میں نور ہے. اور قرآن کا نور الگ ہے، حدیث کا نور الگ ہے، بزرگوں کے اقوال کا نور الگ ہے. ہر گفتگو کا اثر ہے، ہر گفتگو کا اثر ہے. جاہلوں کے بارے میں حکم ہے ان سے زیادہ گفتگو نہیں کرو، ان سے سلام کرو اور نکل جاؤ. ہر گفتگو کا اثر ہے. ابو علی سینا ایک فلسفی گزرا ہے، کسی بزرگ کی مجلس میں گیا تو وہ بزرگ بیان فرما رہے تھے اللہ کے نام کی فضیلت، اللہ کے نام کا اثر. جب حضرت نے فضائل بیان کیے کہ اللہ کے نام کا یہی اثر ہے. پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے، حضرت سے فرمایا حضرت مجھے بیعت کر لیں اور فیض دیں. تو حضرت نے ان کے جیسے ہمارے نقشبندیہ میں بزرگوں کا طریقہ ہے قلب کے اوپر انگلی رکھ کے اللہ کرتے ہیں، تو قلب پہ انگلی لگائی اور اللہ کیا. تو پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ شاید ساتھی نہ جانتے ہوں، ویسے تو مشہور شخصیت تھے، حضرت فوت ہو گئے. حضرت کے خلیفہ جو ہیں مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے خلیفہ جو ہیں یہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ہیں، ان کے دادا پیر. تو جب حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قلب پہ انگلی رکھی
تو چیخ ماری اور باہر نکل گئے، اور رستے میں کہیں بیٹھ گئے، وہاں ہندوؤں کا گزر بسر تھا، آنا جانا۔ اب جو ہندو گزرتا آپ زور سے اس کو ضرب لگاتے اللہ، تو اس کی زبان سے اللہ جاری ہو جاتا۔ جب 4 5 10 یہ واقعات ہوئے تو شہرت ہو گئی، وہ جو ہندوؤں کا قبیلہ تھا اس میں پریشانی ہو گئی، تو ان کا ایک وفد جو ہے وہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا جی آپ کا ایک درویش جو ہے یہ ہمارے رستے میں بیٹھ گیا ہے، اور یہ کچھ ایسی پڑھائی کرتا ہے، کچھ ایسا منتر پڑھتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا مذہب چھوڑ دیتے ہیں اس کے اس منتر کی وجہ سے، اس جادو کی وجہ سے۔ تو حضرت تو اللہ والے تھے، ان کو پتہ تھا جی اس کا کون سا منتر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ جو ان کا سردار تھا یا پنڈت تھا یا جو بڑا تھا وہ خاموش ہو گیا، اس نے دہرایا نہیں۔ تو حضرت نے پھر ان سے پوچھا بھائی وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ کہتا ہے اللہ، اور جب اس کی زبان سے اللہ نکلا تو اس کی زبان سے لفظ اللہ جاری ہو گیا، اسی کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ یہ اس میں اللہ جو ہے اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کا نام یہ برائی کو بھگا دیتا ہے، یہ ظلمت کو بھگا دیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے کے خلیفہ تھے، عامل تھے بہت زبردست، آج کل تو عامل بھی زبردست نہیں ہیں۔ تو حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے، بیان میں فرمانے لگے کہ میں جن ساتھیوں نے وہاں قاضی احمد گئے ہوں گے وہاں حضرت کی خانقاہ بھی دیکھی ہوگی، مسجد بھی دیکھی ہوگی، گاؤں والی جو ہے۔ حضرت نے فرمایا عصر کا وقت ہے، میں مسجد کے باہر چارپائی پہ تشریف فرما تھے، تو فرمانے لگے ایک شخص میرے پاس آیا اور پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے اس نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت فرماتا ہے میں نے اس کو جواب دیا۔ فرمایا جب میں نے اس کو جواب دیا تو وہ ہنسنے لگا، اور ہنستے ہنستے اس کا قد لمبا ہونے لگ گیا۔ فرمایا اس کا قد جو ہے وہ مسجد کی چھت سے بھی اونچا ہو گیا۔ فرمانے لگے میں سمجھ گیا کہ بھئی یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ تنگ کرنے آئی ہے۔ تو فرمایا جب میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، جو ان کا طریقہ کار ہوگا، جو استاد سے سیکھا ہوگا۔ فرمایا میں پڑھتا رہا اور وہ ہنستا رہا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی۔ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ حضرت دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور میں نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا، اپنے شیخ سے، ہمارے جو دادا تھے ان سے سوال کیا تھا کہ حضرت اگر کوئی شیطانی مخلوق قابو میں نہ آتی ہو کسی عمل سے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر کسی بھی عمل سے مخلوق قابو نہ آئے تو اس کے دل پہ اللہ کی ضرب لگائی جائے۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں اس بات کو ڈالا، تو فرمانے لگے میں نے اس کی طرف توجہ کی اور اس پہ زور سے ضرب لگائی، اللہ۔ فرمایا میں نے اللہ کہنا تھا، اسی وقت چل کے غائب ہو گیا۔ یہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، یہ معمولی نام نہیں ہے، یہ پوری اس کائنات کے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے صرف اس میں اللہ نے۔ میں ذات باری تعالیٰ کی بات نہیں کر رہا، وہاں تک تو عقل منع ہے، اس لیے کہ ہماری عقل نہیں ہے، استعداد نہیں ہے ہماری۔ صفات باری تعالیٰ کی بات بھی نہیں کر رہا، حالانکہ اس میں علماء اکرام کو اجازت ہے وہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں صفات باری تعالیٰ پہ، میں اس کی بھی بات نہیں کی، میں تو صرف اسم باری تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ لفظ اسم جو اللہ لفظ ہے اس کی کیا برکت ہے۔ تو جب ابو علی سینا نے وہ ساری خصوصیات سنی تو ان سے کہنے لگا بزرگوں سے کہ ایک لفظ میں اتنی تاثیر کیسے ہو سکتی ہے، ایک لفظ میں اتنی تاثیر کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ تو اس میں اللہ کی تاثیر ہے، جو شخص اللہ اللہ کرتا ہے اللہ اس کی نگاہوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پنجاب تشریف لے گئے تو ہمارے ایک پیر بھائی تھے، وہ حضرت سے کہنے لگے، فیروزہ پنجاب میں ایک شہر ہے، جو ساتھی پنجاب سے ہیں اور شاید جانتے ہیں، اور فیروزہ، تو وہ جو پیر بھائی تھے وہ کہنے لگے میرے ماموں ہیں اور ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں، اتنی اچھی اردو نہیں بولتے جتنی اچھی انگلش بولتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھ لیں، کہتے ہیں جی
ایسے ہی مولوی شور کرتا رہتا ہے، تو آپ ان کو کوئی نصیحت فرما دیں۔ عصر کا وقت تھا، جماعت ساتھ تھی، تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے ڈیرے پہ گئے۔ وہ جو اوتاکیاں ہوتی ہیں نا، ڈیرے بنے ہوتے ہیں، تو وہ جو صاحب تھے وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ساتھ میں ایک چارپائی لگا دی، وہاں بڑے حضرت تشریف فرما ہو گئے۔ تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک نظر غور سے دیکھا، کچھ نہیں، کوئی گفتگو نہیں کی، صرف دیکھا۔ اتنے میں چائے آ گئی، وہ پیر بھائی جو ہمارے چائے لے آئے، چائے پی۔ تو اٹھتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی کی نہ جانے کب شام ہو جائے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو آپ نماز پڑھا کریں۔ اور ایک بات اور فرمائی کہ بھئی جماعت آئی ہوئی ہے، مغرب کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی۔ ہماری خانقاہ کی یہ ترتیب ہے، ہمارے یہاں عموماً مجالس جو ہیں خانقاہ میں وہ مغرب کے بعد ہوتی ہیں یا عشاء کے بعد ہوتی ہیں، عموماً مغرب کے بعد ہوتی ہیں۔ تو مغرب کے بعد ذکر کی ترتیب ہے، آپ وہاں تشریف لائیں۔ بس یہ 2 گفتگو کہ نماز پڑھا کریں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور جماعت آئی ہوئی ہے، مغرب کے بعد ذکر کی مجلس میں تشریف لائیں۔ تو جب مغرب کے بعد ذکر کی مجلس ہوئی تو وہ شخص مجلس میں آ گیا۔ اب جماعت جو ہے 2-4 دن وہاں ٹھہری اور پھر آگے چلی گئی، واپس ٹنڈوادم تشریف آ گئے سارے ساتھی۔ ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے ہر 6 مہینے بعد، ششمائی کہہ لیں یا سالانہ کہہ لیں، ویسے تو ششمائی ہوتا ہے ہر 6 مہینے بعد، لیکن ہم کہتے ہیں سالانہ ہے اس کو۔ اس اجتماع کے اندر ہمارے حضرت جی کو ایک شخص ملا، اس کی بڑی سفید داڑھی، سر پہ ٹوپی، ٹخنوں سے اوپر شلوار، سر کندھے پہ رومال۔ کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ تو ہمارے حضرت جی نے کہا نہیں جی میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو وہ کہنے لگا میں وہ فیروزہ والا ساتھی ہوں جس کے بعد بڑے حضرت تشریف لائے تھے، جس کے بعد بڑے حضرت تشریف لائے تھے، میں وہ ہوں۔ تو جس کے دل میں اللہ گھر کر جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں میں بھی تاثیر کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو پرانی بات ہو گئی، میں نئی باتیں بھی بتا سکتا ہوں۔ ایسے ساتھیوں کو میں بتا سکتا ہوں جن کی زندگی صرف نگاہوں سے بدل گئی، کچھ بھی نہیں پڑا، جن پہ صرف نگاہ پڑ گئی بس وہ کام ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نام میں تاثیر ہے۔ جو بندہ اپنے دل کو اللہ کے نام سے روشن کر دیتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اللہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اللہ اس کی خاموشی میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ، یہ خاموشی کی بھی تاثیر ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، گفتگو نہیں فرماتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ کوئی گفتگو فرمایا کریں، کوئی وعظ و نصیحت کیا کریں۔ فرمایا جس نے میری خاموشی سے نہیں سیکھا وہ میری گفتگو سے نہیں سیکھ سکتا۔ اور کس نے خاموشی سے سیکھا؟ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہیرا بنایا کہ بر صغیر ہند و پاک کے اندر حضرت کے مرتبے کا، حضرت کے مقام کا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ایسا ہیرا پیدا کیا ہے کہ خود بیان نہیں فرماتے تھے، خود وعظ نہیں فرماتے تھے۔ تو جو بندہ اپنے دل کو اللہ کے نام سے روشن کر لیتا ہے، اللہ اس کی خاموشی میں بھی تاثیر کو پیدا کر دیتا ہے۔ کسی نے حضرت تھانوی کو خط لکھا، حضرت میرے مزاج میں سختی ہے، کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا فلاں میرا متعلقین میں سے ہیں حکیم صاحب، ان کے بعد چلے جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ چلے گئے، وہ کتابت کیا کرتے تھے اور کم گفتگو کرتے تھے، یہ جا کے ان کی صحبت میں بیٹھ جاتے تھے، بس وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ کوئی مریض آ گیا تو دوا دے دی، ورنہ وہ کتابت کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت تھانوی کو پھر خط لکھا کہ حضرت میری طبیعت میں نرمی پیدا ہو گئی۔ یہ صرف گفتگو میں اثر نہیں ہوتا، ان کی مجلس میں، ان کی خاموشی میں بھی اللہ اثر کو پیدا کر دیتے ہیں، ان کے وجود کو اللہ برکت بنا دیتے ہیں۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت جو ہے وہ ایک بار ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، تو اسٹاپ پہ درخت کے نیچے
جو گاؤں کا ماحول تھا انہوں نے چارپائی بچھا دی. حضرت اس پہ جب تشریف فرما ہوئے تھوڑی دیر کے بعد فقیروں کو کہنے لگے کہ بھئی یہاں پہ بڑے انوارات ہیں, یہاں پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, پتہ کرو یہاں کیا معاملہ ہے. تو گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے عرض کی کہ حضرت یہ ہمارے اسٹاپ کی جگہ ہے, یہاں بس آ کے ٹھہرتی ہے. تو حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جب آیا کرتے تھے تو وہ یہاں قیام کیا کرتے تھے. تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ان کے قیام کی برکت کی وجہ سے, اللہ ان کے وجود کو رحمت بنا دیتے ہیں. تو ابو علی سینا کہنے لگا کہ جی اتنی برکات اللہ کے نام کی, ایک لفظ کی اتنی اثرات, اتنی کیفیات کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے خر تمہیں کیا پتہ, فارسی کا لفظ ہے خر, گدھا, تمہیں کیا پتہ. اب وہ معزز آدمی تھا, مشہور آدمی تھا, جو اور بھری مجلس کے اندر اگر کسی کو گدھا کہہ دیا جائے, یہ ہم کہتے ہیں نا جی ہم فقیر ہیں, کسی فقیر کو آپ کہتے ہیں ساری فقیری نکل جائے گی اس کی. کتنی برداشت ہے, کتنا ضبط ہے. تو وہ چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھیں لال ہو گئیں, کانوں سے دھواں نکل گیا. جب حضرت نے ان کی طبیعت میں تغیر دیکھا, ان سے کہنے لگے بھئی میں نے آپ کو مارا بھی نہیں ہے, کچھ کہا بھی نہیں ہے, ایک لفظ کہا ہے گدھا, خر. اس ایک لفظ کی ایسی تاثیر ہے کہ آپ کے جسم کے اندر تغیر پیدا ہو گیا, کانوں سے دھواں نکل گیا ہے, آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں, چہرے پہ پریشانی ظاہر ہو گئی ہے, پوری طبیعت, پورا مزاج بگڑ گیا ہے ایک لفظ سے. اور کس کے نام سے؟ گدھے کے نام سے. کہا جب گدھے کے لفظ میں یہ تاثیر ہے تو اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہے؟ یہ اللہ کا نام معمولی نہیں ہے. شاید کسی کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہو کہ بھئی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں مجلس میں آتا ہوں, اس کا کیا نفع ہے؟ اس کا کیا نفع ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا نام آ گیا اس سے بڑی نفع والی کیا بات ہے؟ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے ممبروں کے اوپر, روشن ممبروں کے اوپر, چہرے ان کے روشن ہوں گے اور اونچے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. تو جو خلقت ہوگی وہ ان کو دیکھے گی تو سمجھے گی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی ہیں. پھر کہیں گے نہیں یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں, یہ صدیقین ہیں یا یہ شہداء ہیں, یہ ان کا بڑا پروٹوکول ہے, بڑا مقام ہے. تو ان کو بتایا جائے گا کہ نہ یہ اللہ کے نبی ہیں, نہ یہ صدیقین ہیں, نہ یہ شہداء ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قوموں کے لوگ تھے, مختلف قبیلوں کے لوگ تھے, یہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے اللہ کی یاد کے لیے. بھئی ہم اور آپ کسی اور مقصد سے آئے ہیں, میں آپ کو نہیں جانتا, آپ مجھے نہیں جانتے, میری اور آپ کی زبان بھی الگ ہے, علاقے بھی الگ ہیں, نسل و نسب بھی الگ ہے. ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ ہم یہاں جمع ہیں اللہ کی یاد کے لیے. اور مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ جو لوگ اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ ان کو یہ مقام دیں گے. الگ رنگ و نسل کے لوگ ہوں گے, صرف اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوں گے اور کوئی غرض نہیں ہوگی. تو اگر تو کسی ساتھی کی کوئی اور غرض ہے تو وہ بھی اپنی نیت کو صحیح کر لیں تاکہ وہ اس حدیث کا مصداق بن جائے. اللہ ہمیں بھی وہ مقام عطا فرمائے. سب ساتھی دعا کریں اللہ ہمیں بھی وہ مقام عطا فرمائے. تو یہ ایسی برکت والی مجلسیں ہیں, معمولی مجلسیں نہیں ہیں. یہ برکت والی مجلسیں ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جاتا ہے. اللہ کے فرشتے اس کو دعائیں دیتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان مجالس کو ڈھونڈتے ہیں. یہ تو روز ہونی چاہیے, ہر وقت ہونی چاہیے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے پرانے زمانے میں جو خانقاہیں ہوتی تھی روز ذکر کی مجلسیں ان میں ہوتی تھیں. ہمارے بڑے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خانقاہ پہ معمول تھا کہ عشاء کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی تھی فجر کی اذان تک. فجر کی اذان تک
حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا جی کے شیخ تھے اور حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے تو جو لنگر والے ہوتے تھے نا، انتظام والے، ان سے کہتے تھے جی لنگر بنا کے آپ رکھ دینا، آپ لنگر بنا کے رکھ دینا، ہم ذکر سے فارغ ہوں گے تو خود کھا لیں گے. اور فرمایا کہ اکثر ہم ذکر سے فجر کے وقت فارغ ہوتے تھے. مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے شیخ ہیں. حضرت ایک دفعہ فیصل آباد میں کسی اپنے مرید کے یہاں تشریف لائے، خلیفہ کے یہاں، تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت ذکر کرا دیں. حضرت نے فرمایا بھائی فراغت ہو تو ذکر کریں. انہوں نے عرض کی حضرت فراغت ہے. کوئی جماعت کے ساتھی بھی اکٹھے ہو گئے 5-10. عرض کی کہ حضرت فراغت ہے. حضرت نے سر جھکا لیا. 3 گھنٹے تک. کتنی دیر؟ 3 گھنٹے. پھر اس کے بعد سر اٹھایا، دعائے خیر کی، پھر سالکین سے کہا بھائی تم لوگ فراغت لے کے نہیں آئے، تمہاری بے چینی نے مجھے مجبور کیا کہ میں مجلس کو ختم کروں. کسی بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک اللہ والا کسی نان بھائی کے پاس گیا، گھر والوں نے بھیجا ہوگا بھائی روٹیاں پکا کے لے آؤ، تو نان بھائی کو کہنے لگا میری روٹیاں پکا دو. اس نے کہا جی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ یہاں رکیں، میں روٹیاں پکا دیتا ہوں. اب وہ وہاں بیٹھے تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹائم جو ہے وہ ادھر ادھر گفتگو میں برباد کرتے ہیں. حالانکہ حسرت کا باعث ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہم جنت میں جانے کے بعد کسی کو کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس بات کے کہ میں نے وقت کو کیوں ضائع کیا، میں اس کو اللہ کی یاد میں گزار دیتا. یہ حسرت وہاں بھی ہوگی اور کوئی حسرت نہیں ہوگی. خوب جس کو ہم کہتے ہیں نا مزے میں ہے، یا دنیا میں ہم لوگوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے کہتے ہیں جی یہ مزے میں ہے، پتہ نہیں وہ مزے میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو جنت میں چلے جائے گا وہ ضرور مزے میں ہوگا، یہ تو کنفرم بات ہے. لیکن وہاں بھی اس کو یہ حسرت ہوگی کہ میں نے دنیا میں اپنے وقت کو فالتو کیوں ضائع کیا، میں اس کو اللہ کی یاد میں گزار دیتا. تو نان بھائی نے کہا جی آپ رکیں، میں پکا دیتا ہوں روٹیاں آپ کے نمبر پہ. تو وہ بیٹھ گئے، اپنے سر کو جھکا لیا اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گئے. عرصہ گزر گیا، دن گزر گئے. لوگوں نے دیکھا جی ایک فقیر ہے جو اللہ کی یاد میں مستغرق ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال کے ایک چھپرا سا بنا دیا. کچھ دنوں کے بعد ایک بادشاہ کا گزر ہوا. انہوں نے کہا جی یہاں کون ہے؟ یہاں جی ایک درویش ہے اللہ کی یاد میں مگن ہے. اس نے ہلایا، کہنے لگا جی آپ کون ہیں؟ کہا جی میں بادشاہ ہوں. کہنے لگے آپ کیا کر رہے تھے؟ میں اللہ کی یاد کر رہا تھا. کہنے لگے جاؤ جی دوبارہ میں اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتا. جو اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے اس پہ وقت اثر نہیں کرتا. اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. کتنے 100 سال رہے تھے غار کے اندر، کتنے 100 سال، اور نہ انہیں وقت نے کچھ کہا، نہ انہیں کسی چیز کا تغیر ہوا. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں چلے جائے گا ان کی صحبت کی وجہ سے. شیخ سعدی نے ایک شعر لکھا ہے نا کہ جس صحبت جو ہے یہ اثر کرتی ہے، بروں کی صحبت نبی کے بیٹے کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا اعلیٰ نسب تھا، نسب میں تو کوئی شک نہیں ہے، اعلیٰ نسب تھا، لیکن صحبت بروں کی تھی. اور اچھوں کی صحبت کتے کو بھی جنت میں پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ اصحاب کہف کا کتا. تو اللہ کا نام جو ہے یہ برکت والا ہے. اللہ کا نام برکت والا ہے. جس کے دل کے اندر اللہ کا نام بس گیا، اللہ کی یاد بس گئی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. یہ مجلسیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں کہ ہفتے کے بعد صحیح، لیکن کچھ وقت 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہم اپنے دل کے اندر اس زنگ کو اتار لیں جو ماحول کی وجہ سے آتا ہے. دیکھیں ماحول کا اثر ہوتا ہے. قرآن پاک میں بی بی مریم کا ایک واقعہ لکھا ہے. بی بی مریم جو ہیں وہ کمرے کے اندر عبادت کیا کرتی تھی نا،
حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کمرے کے اندر جو ہے وہ پھل پڑے ہوئے ہیں، بغیر موسم کے پھل۔ بی بی مریم سے کہنے لگے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ میں جی اللہ نے دیے، اللہ نے دیے۔ پھر بی بی مریم باہر آ گئیں۔ ایک دن ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ آپ کے بطن سے بیٹے کو پیدا فرمائیں گے، جبرائیل علیہ السلام۔ تو بی بی مریم نے آگے سے کیا کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ حالانکہ اس وقت بھی کہہ سکتی تھی جی اللہ پاک کرنے والے ہیں۔ ماحول کا اثر تھا۔ جب بندہ دنیا میں جاتا ہے، دنیا والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، معاشرے میں مستقر، کیوں منع ہے جی بازار میں گھومنا؟ غیر ضروری طور پہ بازار میں گھومنا کیوں منع ہے؟ وہاں بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر مستغرق ہو جائے گا، ماحول کا اثر پڑے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت صدیق سے پہلے حضرت صدیق کے پاس گئے، عرض کی کہ ہم جب اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فرشتے ہم سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب باہر نکلتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حنظلہ تھے، باہر نکلتی ہے تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں تو منافق ہو گیا ہوں کہ جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہوں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گویا فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، فرشتے مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ جب باہر نکلتا ہوں تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، چلیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی ہے اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ آپ کے پاس جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت کو بھی سامنے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو بھی سامنے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں، بیوی بچوں میں نکل جاتے ہیں، یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر باہر بھی یہ کیفیت حاصل ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ نام پوچھتے ہیں نا، نام کا بھی اثر ہوتا ہے، اسی لیے حکم ہے ایسا نام رکھا جائے کہ جس کا کوئی با معنی با مقصد نام ہو، با مقصد نام ہو، بے مقصد نام نہ ہو۔ اللہ کے دشمن کے نام پہ نام نہ ہو، اللہ کے دوست کے نام پہ نام ہو۔ آج کل ایک نیا فیشن چل گیا ہے جی مشکل سا نام رکھ لو، مطلب پتہ نہیں ہے۔ بھائی بچے کا نام رکھ رہے ہو، اس کی شناخت ہوگی، اس کا اس پہ اثر پڑے گا۔ کل قیامت کے دن فرشتے اس کو اس نام سے پکاریں گے، تو یہ تو دیکھ لو یہ اللہ کے دشمن کا نام ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا نام ہے کہ دوست کا نام ہے۔ ہو تم مسلمان اور فرشتے نام لے اللہ کے دشمن کا، کیسے ضمیر گوارا کرتا ہے؟ سوچتے نہیں ہم جی اولاد کا ایسا نام رکھنا ہے جو ذرا ماڈرن سا ہو، ذرا مشکل سا ہو۔ تو بھائی ایسا نام رکھو جو اللہ کے دوستوں کے نام ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے نام ہیں، تاکہ اس نام کی برکت سے رحمت آئے۔ میں نے کہیں پڑھا قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے گا جی محمد کھڑے ہو جائیں، تو جن لوگوں کے نام محمد ہو گئے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پکارا تھا، یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا تھا، آپ کو تھوڑی پکارا گیا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ان کا نام بھی میرے حبیب کے نام پہ ہے، ان کو بھی جنت میں داخل کرو۔ یہ نسبت کی نشانی ہے، نام جو ہے محبت کی نشانی ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے کچھ بھی اٹھا کے نام رکھ دیا، یہ تو محبت ہے۔ کسی نے نام ابو بکر رکھا ہے، کسی نے عمر رکھا ہے، کسی نے عثمان رکھا ہے، کسی نے علی رکھا ہے، کسی نے عبد الرحمن رکھا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو کسی نے پرویز رکھا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کو باڑا تھا، تو یہ کیا ہے؟ نام سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ گفتگو بہرحال دوسری طرف چلی گئی، یہ نام محبت کی نشانی ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں کلچر نہیں ہے محمد نام رکھنے کو، اس کی علماء نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں جن میں سر فہرست آداب ہیں اصل میں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی تربیت صحیح نہیں ہے
تو اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں جی ایسا نام نہ رکھا جائے کہ جس کا پھر ادب نہ کیا جا سکے. اس وجہ سے ہمارے یہاں لوگ اس نام کو رکھنے سے عموماً بزرگ تو ہے منع تو نہیں کرتے لیکن احتراز کرتے ہیں، یعنی دور رہتے ہیں ادب کی وجہ سے. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے جس کا نام محمد رکھا جائے پھر نہ اس کو برا بھلا کہا جائے نہ گالی دی جائے. پھر تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے. لیکن بہرحال نام ایسے رکھنے چاہیے جو اللہ کے دوستوں کے نام ہیں. اور اللہ کے نزدیک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام جو ہے وہ عبد الرحمن اور عبداللہ ہے. آپ حضرات صحابہ کے بچوں کے نام دیکھ لیں، زیادہ تر کے نام آپ کو عبد الرحمن عبداللہ، عبد الرحمن عبداللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ شریف کے اندر تشریف لائے، کفار نے مشہور کر دیا ہم نے ان پہ ایسا جادو کیا ان پہ اولاد نہیں ہوگی. ہم نے مسلمانوں پہ ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی. کچھ عرصے اولاد نہیں ہوئی، مسلمان بڑے پریشان ہوئے. کافر پروپیگنڈا کرتے تھے کہ پروپیگنڈے میں بڑی جان ہوتی ہے نا. اچھا خاصا بندہ جو ہے وہ لڑکھڑا جاتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، واقعی ایسا تو نہیں ہے، یہ پروپیگنڈے میں بڑی جان ہے. پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو انہوں نے پروپیگنڈا کر دیا جی ان کی اولاد نہیں ہوگی. تو حضرت اسما کے یہاں، حضرت زبیر بن عوام کے یہاں صاحبزادے پیدا ہوئے. حضرت زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی زبان پہ رکھا. اور جس وقت یہ اطلاع ملی کہ حضرت زبیر کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو پورے مدینے کے اندر اللہ اکبر کی آوازیں گونجی. اور آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ. عبداللہ بہت بہادر تھے. جب شہادت ہوئی حجاج بن یوسف سے بنی نہیں، آپ نے خلافت کا جو ہے وہ اظہار کیا، آپ کی خلافت مکہ میں قائم ہوئی کچھ عرصے کے لیے، تو حجاج بن یوسف نے شہید کرا دیا. جب حجاج بن یوسف نے شہید کرایا تو چونکہ سرکاری فوجیں ہوتی ہیں نا تو عوام سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو جو قافلہ جب گزر رہا تھا تو کسی سرکاری آدمی نے کہا کہ جی دیکھا حکومت سے ٹکرانے کا انجام، آپ کو شکست ہو گئی. تو حضرت امام زین العابدین چھوٹے تھے، بیمار بھی تھے، ان سے کہنے لگے کہ اگر تو اذان میں تمہارے نانا کا نام آئے تو ہمیں شکست ہو گئی، اگر میرے نانا کا نام آئے تو تمہیں شکست ہو گئی. کچھ بھی کرو گے نام تو میرے نانا کا لوگے نا. تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا تو سرکاری فوجوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیات تھے. جب انہوں نے نعرے سنے پوچھا لوگوں سے جی کس چیز کے نعرے ہیں اللہ اکبر کے؟ کہا جی عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی پیدائش پر جن لوگوں نے نعرے لگائے تھے اللہ اکبر کے وہ ان لوگوں سے افضل تھے. بہرحال بات دوسری طرف چلے گئی. کیا نام رکھا؟ عبداللہ. تاثیر ہے نام کی. تو اسی طرح اللہ پاک کے نام کی تاثیر ہے. اٹھتے بیٹھتے زبان سے کر دینا بھی بڑا افضل ہے. اگر اللہ کا نام زبان سے لیا جائے یہ بھی بڑا برکت والا ہے، یہ بھی معمولی نہیں ہے. اور اگر دل سے کیا جائے تو پھر کیا بات ہے. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کسی نے کہا گاؤں کے اندر کہ حضرت فلاں جگہ ایک قبر ہے، وہاں سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں. قبر سے اللہ پاک عالم برزخ کے معاملات کو بعض اوقات لوگوں پہ کھول دیتے ہیں، نصیحت کے لیے، کسی کے انعام کے لیے. دارالعلوم کراچی میں ایک استاد تھے، بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، میرے ذہن میں بھی ان کا نام نہیں ہے. غالباً 35-36 سال انہوں نے بخاری شریف پڑھائی. جب حضرت فوت ہوئے تو ان کی مٹی سے خوشبو آتی تھی. تو وہ جو طلباء اور جو مہمان دارالعلوم آتے ہیں وہ پھر مٹی اٹھانے لگے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کچھ علماء کو ساتھ لے کے گئے اور پھر قبر پہ دعا کی کہ اللہ اس کرامت ان کی کرامت کو بند کر دیں آپ. تو پھر وہ مٹی کی خوشبو بند ہوئی. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، ان کی قبر سے مٹی کی خوشبو آتی تھی، مٹی سے خوشبو آتی تھی. تو یہ اللہ پاک دکھاتے ہیں کبھی کبھی، ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے ہو لیکن اللہ پاک دکھاتے ہیں. تو کسی نے کہا جی قبر سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں. حضرت وہاں تشریف لے گئے، مراقبہ کیا. بعد میں جماعت سے کہا
کہ یہ جو شخص تھا یہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا تھا، ذاکر تھا یہ، تو اللہ نے اس کے سر کو محفوظ رکھا، وہ آج بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اگر یہ دل سے اللہ کو ذکر کرتا ہے اس کا پورا جسم محفوظ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نام برکت والا ہے، ہم اللہ کے نام کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمیں اور کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ میرا یہاں آنا اور آپ کا یہاں بیٹھنا یہ صرف اللہ کے نام کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے نام کے علاوہ ہماری کوئی غرض ہے تو سب بیکار ہے، اس کو کوئی نفع نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور غرض سے بیٹھے ہیں پھر کوئی نفع نہیں ہے، پھر یہ ہمارے لیے حجت بن جائے گا، میرے لیے کہنا حجت بن جائے گا، تم وہ بات کیوں کہتے تھے جس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے، اور آپ کے لیے سننا حجت بن جائے گا کہ تمہیں کسی نے کہا تم نے کیوں اس پر عمل نہیں کیا۔ تو دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا نام ہمارے دل کے اندر بس جائے۔ بس تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول۔ صلی اللہ علیہ طہ وبارک وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا رب۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے کو ڈھانپ لیں، سر کو جھکا لیں۔ چہرے کو ڈھانپنے سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے۔ سر کو جھکا لینا، ہم گناہ گار ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جب دنیا میں کسی مجرم کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے ہمارا سر جھکا ہوا، ہم دنیا میں سر کو جھکا لیتے ہیں، یا اللہ ہم مجرم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ پاک آپ بادشاہ ہیں، ہم غلام ہیں، تو سر کو جھکا لینا ہے۔ بالکل اس کا سادہ سا طریقہ ہے، یہ ایک مشق ہے، یہ بزرگوں کی ایک مشق ہے۔ کس چیز کی مشق ہے؟ یہ اللہ کو یاد کرنے کی مشق ہے۔ ابھی تو ہم مجلس میں کہتے ہیں کہ جی سر کو جھکا لیں، لائٹ کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف کر لیں۔ جب یہ مشق پک جاتی ہے پھر نہ سر کو جھکانا پڑتا ہے، نہ چہرے کو ڈھانپنا پڑتا ہے، نہ لائٹ کو بند کرنا پڑتا ہے۔ ایسا بندے کا اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا بازار میں ہے، ہوتا دکان میں ہے، لیکن دل اس کا اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں مشق نہیں ہے، ہمارا گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا ہے، اللہ سے رابطہ نہیں ہے،
تو یہ کیفیت ایک دن میں نہیں بنتی ہے. اسی لیے اللہ والے مراقبے کی مشق کراتے ہیں کہ جی اندھیرا بند کر کے خیالات کو رفع کر کے دل کا اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے. آہستہ آہستہ یہ مشق پک جاتی ہے، پھر دل کا اللہ سے 24 گھنٹے کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنی دیر بھی مراقبہ ہو، توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف رہے. اس گمان کے ساتھ بیٹھیں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو ہم اللہ کے سامنے ہیں اور ہمارا دل اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ پاک کی جناب سے ان کی محبت اور رحمت کا فیضان ہمارے دل کے اندر آ رہا ہے. اور جب کسی دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اور روشن ہو جاتا ہے، جب کسی دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. تو خیالات کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. اگر خیالات کے پیچھے بھاگیں تو پھر فائدہ نہیں ہے، پھر وہ نفع حاصل نہیں ہوگا جو اس کا مقصود ہے. نفع تو پھر بھی حاصل ہوگا. اللہ کی یاد میں گھڑی بھر کا بیٹھنا یہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے. نفع تو پھر بھی حاصل ہوگا، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا کہ وہ کیفیت اور وہ مشق حاصل نہیں ہوگی. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جی خیالات کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. جب بھی خیال آئے خیال کو رفع کر دیں. زیادہ خیال تنگ کریں، زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے سانس کو روک لیں. سانس کو روکیں گے وہ خیال رفع ہو جائے گا. اپنی توجہ بار بار ہٹے بار بار بنائیں، بار بار ہٹے بار بار بنائیں. توجہ کیا بنانی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے محبت کا فیضان جو ہے میرے دل کے اندر آ رہا ہے، اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دیکھیں بندہ اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے نا، حدیث شریف کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ رکھتے ہیں. ہم اللہ سے محبت کا، اللہ سے رحمت کا، اللہ سے تعلق کا گمان رکھیں گے، اللہ پاک ہم سے ویسا معاملہ فرمائیں گے. تو اللہ سے محبت کا فیضان یہ کہہ دینا کہ جی مجھ سے نہیں ہوگا. بہت سارے ساتھیوں کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بھی تیرے بس کا روگ نہیں ہے، یہ تجھ سے نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہر بندہ اللہ کا خاص ہے. ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، اللہ کی محبت ضرور آئے گی. بھئی ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں، بندے تو اللہ کے ہیں نا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارے مالک ہیں. اللہ ہم سے رحمت کی نظر کیوں نہیں ڈالیں گے؟ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے، ہم اللہ کی یاد میں لگ جائیں گے، تو یقیناً اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی. صرف یکسوئی ضروری ہے، اللہ کی یاد کے اندر لگ جائیں بس. تسبیح بڑھا اللہ اللہ اللہ. قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر. وفی انفسکم صورت نورانی وہوا معکم رمز قرآنی، اینما کنتم ہے خاص نشانی، نحنو اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر. میں اور تو سب دل سے مٹا، تو خودی کا پردہ دل سے ہٹا، تو رب کو اپنے جلد منا، تو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر اللہ اللہ اللہ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی،
اللہ 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 میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی اللہ ہے، اللہ 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 تیری ساری دنیا کو سلانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں، سبھی سونے سے اٹھتے تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سونے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، ہے کیسی کے جگہ تو ہی ہے تیرے مطلق سدا اس کارخانے ہے، کرتے رات دن تیری تیری بات یہ تیرے بندے ہیں، کرتے رات دن تیری بات یہ تیرے بندے، سدا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، تو ہی قادر مطلق ہے سدا اس کارخانے میں، خدایا معاف کر دے تو اس فقیر کی بھی خطائیں، کہ تیرا حق ادا نہ کر سکے اس زمانے میں، تو ہی قادر مطلق ہے سدا اقرار خانے میں۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہواؤں میں والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ 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 وہ نہ آئے تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی اس کی خوشبو بھی اکیلی نہیں آیا کرتی وہ نہ
اللہ عشق کرتے ہو کیوں ہو عشق کرتے ہو آلودہ شکوہ کیوں ہو شہر کے لہجے میں تلخی نہیں آیا کرتی موت نے یاد کیا ہے کہ اس نے موت نے یاد کیا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے تو ہچکی نہیں آیا کرتی ہم تو آنسو ہیں ہمیں خاک میں مل جانا ہے ہم تو آنسو ہیں ہمیں خاک میں مل جانا ہے میتوں کے لیے ڈولی نہیں آیا کرتی وہ نہ آئے تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی اللہ 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 دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ پاک اس نسبت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائیے ہمارے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے اہل و عیال میں ہمارے گھر والوں میں ہمارے رشتہ داروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے
یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے، جو حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے، اس میں برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے اکابر کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ پاک غیب سے ان کی نصرت فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم آپ کے در پر اکٹھے ہوئے، یا اللہ پاک ہم نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے، یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ حاضرین مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیے، قبر میں بھی عزت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حشر میں بھی عزت عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ سبحان ربك رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔